بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم کتاب البیع، سبق نمبر 114، گفتگو شرائط الوضعین میں سے شرط ششم میں العلم بقدر المسمن، مسمن کی مقدار معلوم ہونی چاہیے، وزن کے اعتبار سے، کیل کے اعتبار سے، عدد کے حساب سے یا مشاہدے کے اعتبار سے۔ اس حوالے سے آج آخری گفتگو ہے اور اس کے بعد نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں کہ اگرچہ اس مسئلے کا تعلق اسی شرط کے ساتھ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا تھا کہ مکیل اور موزون کا معیار کیا ہے، تو جناب مصنف کی تحقیق فرماتے اگر عصر شارع میں مکیل و موزون تھا تو وہ معیار ہے، اور اگر عصر شارع میں مکیل و موزون نہیں تو میزان یہ ہے کہ جب اس چیز کی مالیت کے بارے میں سوال کیا جائے تو جواب میں آیا کیل آتا ہے، وزن آتا ہے یا عدد آتا ہے، تو یہیں سے ہم معلوم کر لیں گے۔ مثلا پوچھا جاتا ہے، مثال پیش کی تھی جوز کے بارے میں کہ جوز کتنے کا ہے، تو جواب میں وہ کہتا ہے کہ 1 درجن اتنے کا ہے، بس نکل آیا کہ عد ہے۔ اس طرح گندم کے بارے میں کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ یہ گندم کتنے کی ہے، تو ایک دفعہ آپ کہتے ہیں بوری اتنے کی ہے، اور ایک دفعہ آپ کہتے ہیں 100 کلو اتنے کا ہے، تو بس پتہ چلتا ہے کہ گندم کیلن بیچی جا سکتی ہے، وزن بیچی جا سکتی ہے۔ البتہ بیان کیا تھا کہ اصل وزن ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب خریدنے والے کو بوری کی مقدار کے بارے میں پتہ ہو۔ اس طرح اگر تربوز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، رمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ میاں کتنے کا ہے، تو جواب میں وہ کہتے ہیں مثلا 5 کلو اتنے کے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وزن کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ہماری آخری گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد نیا مسئلہ کہ اگر بائع خبر دے دے مبی کی مقدار کے بارے میں کہ یہ مبی اس کی مقدار کیلن ہے، وزنن ہے، پھر کیل اتنا ہے، وزن اتنا ہے، تو اس پہ اعتماد کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، تو فرماتے اعتماد کرنا جائز ہے مگر ان شرائط کے ساتھ کہ جو انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ فرماتے ہیں وعلی ما ذکرنا، اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ من اعتبار العرف الخاص، کہ عرف خاص کو معتبر جانا جا سکتا ہے اس صورت میں کہ لم یکن مقدما علی المسامحہ، بشرط کہ عرف خاص وہ اقدام بر مسامحہ نہ کرے، لاؤبالی قسم کا اگر عرف خاص نہ ہو تو وہ معتبر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہر شہر کا اپنا عرف ہے تو ہم کس شہر کو معتبر جانیں گے؟ مثلا معاملہ اس طرح ہے کہ جہاں پہ وہ جنس موجود ہے وہ اور شہر ہے، جہاں پہ عقد باندھا جا رہا ہے وہ اور شہر ہے، اور جہاں پہ متعاقدین موجود ہیں وہ اور شہر ہے۔ تو ان 3 بلد میں سے کون سا بلد؟ فرماتے فالعبرہ ببلد وجود المبی، فرماتے وہ جگہ کہ جہاں پہ مبی موجود ہے، جنس موجود ہے، وہ شہر معتبر ہوگا، نہ تو بلد عقد معتبر ہوگا نہ ہی بلد متعاقدین۔ مثال مشخص ہے وفی شرح القواعد لبعض الاساتین، فرماتے ہیں قواعد کی شرح میں بعض فقہاء نے اس طرح فتویٰ دیا ہے، فرماتے ثم الرجوع الی العادہ ما اتفاق ہے کہ اگر عادت سے مراد عرف عام ہے، عرف ایسا عرف کے اتفاقی ہے ان عرف عام کہ رجوع کیا جائے گا عرف عام کی طرف، یہ کہ اتفاق ہے، اس پہ اجماع ہے علماء کا۔ لیکن ولو اختلافا، اگر عرف عام نہیں بلکہ ہر شہر کا اپنا اپنا، تو فرماتے فلکل بلد حکمہ، تو ہر شہر کا اپنا حکم ہے، کما هو المشہور، جیسے کہ اس پہ شہرت موجود ہے فقہا کی۔ لیکن سوال یہ کہ حل جراد ببلد العقد اور بلد المتعاقدین، جہاں پہ عقد پڑھا گیا ہے وہ بلد مراد ہے یا متعاقدین کا بلد؟ الاقوی الاول، تو اقوی یہ ہے کہ بلد العقد مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل عقد ہوتا ہے نہ کہ متعاقدین، لذا اصل کو قبول کیا جائے گا، متعاقدین کی حیثیت فری ہے۔ یہاں پہ ایک اور فرق ہے کہ ولو تعاقد فی الصحراء، متعاقدین نے کسی شہر میں عقد نہیں پڑا بلکہ صحرا میں مثلا، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ فرماتے راجعا الی حکم بلدہما، تو رجوع کیا جائے گا ان میں سے ہر ایک بلد کے حکم کی طرف۔ فرماتے پھر ولو اختلافا، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ دونوں دو مختلف شہروں کے ہیں اور ہر شہر کا اپنا کیا نام ہے عرف ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ لو اختلافا، فرماتے رجح الاقرب،
تو ترجیح دی جائے گی اس کے بلد کو کہ جو بلد عقد کے زیادہ قریب ہے، او الاعظم یا جس کا شہر بڑا ہے، او ذو الاختبار علی ذی الجزاف، یا ایک کا شہر تو ایسا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک چیز کو بیچتے ہیں اعتبار کر کے، جبکہ دوسرے کی شہر کی یہ سچویشن ہے کہ وہ جو بیع شرا کرتے ہیں وہ جزافن کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ذو الاختبار اور ذو الاعتبار کو مقدم کیا جائے گا۔ اسی طرح اب البائع فی مبیعہ والمشتری فی ثمنہ، اس طرح کے اب البائع فی مبیعہ والمشتری فی ثمنہ، یا یہ کہ مبیع میں بائع کے بلد کے عرف کی طرف اور ثمن میں مشتری کے بلد کے عرف کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ او یبنا علی الاقراء مع الاختلاف، یا یہ کہ اختلاف کی صورت میں قرع کیا جائے گا، اختلاف کی صورت میں وما اتفق علیہ مع الاتفاق، اور جس پہ دونوں متفق ہوں اس میں ان کے اتفاق پہ اکتفا کیا جائے گا۔ اب التخجیر یا اختیار ہے، تو اس میں مختلف وجوہات ہیں، اور جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ الْأَقْوَى، اور شاید کہ اقوا یہی تخجیر ہو کہ یہاں پہ اختیار ہے۔ وَيَجْرِي مِثْلُهُ وَيَجْرِي مِثْلُهُ فِي مُعَامَلَةِ الْغُرَبَاء، اسی قسم کا معاملہ کیا جائے گا وہاں پہ کہ جب اصلاً صحرا نشین لوگ ہیں وہ آپس میں معاملہ کر رہے ہیں، اور ادھر اختلاف البلدان، ہر شہر کا اپنا اپنا عرف ہے، تو وہاں پر بھی یہی حکم ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ بالآخر تخجیر۔ البتہ فرماتے والاولا، بہتر تمام صورتوں میں یہ کہ التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة، کہ اصلاً اس معاملے کو اس طریقے سے واقع کیا جائے کہ جس میں جہالت اس کو فاسد نہ کرتی ہو، یعنی آپ بیع سے نکل آئے بلکہ بطور صلح کریں یا بطور ہبہ معوضہ کریں یا اصلاً معاطات وغیرہ کریں۔ اسی طرح ایک اور فرق ہے کہ وَلَوْ حَصَلَ الْاخْتِلَافُ فِي الْبَلَدِ الْوَاحِدِ عَلَى وَجْهِ التَّسَاوِي، فرماتے ایک شہر کے اندر اختلاف ہو گیا اور اختلاف بھی وجہ تساوی پہ ہے، فَالْأَقْوَى التَّخْجِيرُ، اقویٰ یہ ہے کہ یہاں پہ اختیار ہے کہ جس کو بھی لے۔ مثلا کس طرح ایک ہی شہر میں جی نصف آبادی ایسی ہے کہ جو اس چیز کو جزافن بیچتی ہے، اور نصف آبادی ایسی ہے کہ جو اس کو بطور کیل یا بطور وزن بیچتی ہے، برابر برابر ہیں، تو اقویٰ تخجیر، اقویٰ یہ ہے کہ تخجیر معتبر ہے۔ البتہ وما الاختصاص بجمع قلیل اشکال، لیکن دیکھتے ہیں کہ ایک جمع قلیل جزافن بیچتی ہے، باقی جو آبادی ہے وہ کیلن وزن بیچتی ہے، تو پھر اشکال ہے، بلکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ بطور کیل اور بطور وزن بیچا جائے۔ انتہا۔ اب یہاں پہ نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ لو اخبر البائع بمقدار المبیع، اگر بائع خبر دے رہا ہے کہ مبیع کی مقدار اس طرح ہے یا مبیع کی تقدیر اس طرح ہے، یعنی کیلن ہے یا وزنن ہے، تو آیا اس پہ اعتماد کرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں جاز الاعتماد علیہ علی المشہور، جاز اعتماد بنا بالمشہور، اس پہ اعتماد کرنا، خبر بائع پہ اعتماد کرنا صحیح ہے۔ اسی طرح عبارت التذکرہ مشعرۃ بالاتفاق علیہ، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وہ اشعار کرتے کہ اس پہ اتفاق ہے، نہ فقط شہرت ہے۔ ویدل علیہ، اس کے علاوہ اور دلیل غیر واحد من الاخبار المتقدمہ، پہلے جو ہم نے عبارہ روایات ذکر کی تھی ان میں سے کافی ساری ایسی ہیں کہ جو اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ اعتماد کرنا جائز ہے۔ البتہ جو صحیح حلبی میں آیا تھا وما تقدم من صحیحۃ الحلبی الظاہرہ فی المنع عن ذلک، کہ جس میں جناب نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یصلح ذلک الا بکیل، کہ آپ بائع کی خبر پہ اعتماد نہ کریں بلکہ حتماً اس کو کیل کریں، تو فرماتے ہیں اس کا جو ظہور کہ جو ظاہراً من پیش کر رہا ہے محمول، اس کو حمل کیا جائے گا۔ کس طرح؟ نمبر 1 صورت ایقاع المعاملہ علی غیر مبنیہ علی مقدار المخبر بہ، کہ معاملے کو اس طرح واقع کیا گیا ہے کہ مخبر بہ نے اس پہ ابتنا نہیں رکھی، ابتنا اور دائی آگے آ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الْإِخْبَارُ دَاعِيًا إِلَيْهَا، اگرچہ اخبار یعنی اس کی جو خبر ہے بائع کی وہ ابتنا نہیں بلکہ دائی ہے۔ کیا فرق ہے دائی اور ابتنا کے درمیان؟
فرماتے ہیں وہ فرق بین الدائی و بین الابتناء یہ ہے کہ مثال دے رہے فإنک قد تشتل الخبز بدائی انہ جاءک ضیف، اس طرح کہ ایک دفعہ آپ کے پاس مہمان پہنچ چکا ہے اور پھر آپ جاتے ہیں اور خبز خرید کرتے ہیں، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ بطور دائی ہے۔ وقد تشترے بہی مبنیاً و مشروطاً بے وجود الضیف عندک، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ بھئی اگر میرے پاس مہمان آ گیا تو میں خبز خریدوں گا، پس پہلی صورت میں لفظ دائی ہے اور دوسری صورت میں ابتناء ہے۔ بنابراً فرماتے ہیں وہ جو جناب نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی خبر پہ اعتماد نہ کریں، وہ یہ دوسری صورت ہے، یعنی بصورت ابتناء ہے۔ کیوں کہ فإنها لا تخرج بمجرد ذلك عن الغرر، کیونکہ فرماتے ہیں فقط دائی کہ جس میں ابتناء موجود نہ ہو یہ غرر سے نہیں بچاتا۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وقد تقدم عن التحریر ما يوافق ذلك، علامہ کی وہ گفتگو جو تحریر میں ہم نے ذکر کی تھی وہ بھی اسی پہ درج کرتی ہے کہ باطل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بائی کی خبر پہ جو اعتماد کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک طریق عرفی ہے مقدار کے بارے میں یا نہ ویسے؟ فرماتے ہیں ثم ان الظاہر اعتبار کون الخبر طریقاً عرفیاً للمقدار، ظاہر یہ ہے کہ بائی کی جو خبر ہے یہ ایک طریق ہے، طریق عرفی ہے للمقدار، اس مقدار کے بارے میں کہ وہ اتنے کی ہے۔ کما یشہد بہ روایات المتقدمہ، جیسے کہ روایات متقدمہ بھی اسی بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کی خبر طریق ہے۔ تو جب طریق ہے تو علم اصول میں بیان ہو چکا کہ امارہ میں سے وہ امارہ کہ جو ظنیہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایسی امارہ کہ جو قابل اطمینان ہو یا اس پہ سیرہ متشرعہ موجود ہو وہ قابل قبول ہے، یعنی یقینی ہونی چاہیے۔ لذا فرماتے ہیں فلو لم یفید ظنًا، بنابراً اگر وہ گمان غالب کا فائدہ نہ دے فاشکال، اس صورت میں اشکال ہے۔ اشکال کس طرح ہے کہ من بقاء الجہالہ، جہالت باقی رہتی ہے، لذا الموجب للغرر، لذا یہاں پہ غرر لازم آ رہا ہے تو بس باطل ہونا چاہیے۔ اور ادھر ومن عدم تقییدہم الاخبار بافادۃ الظن، ادھر ہم فقہا کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے افادہ ظن کی کوئی قید نہیں لگائی، اور اسی طرح نہ ہی مخبر میں عدالت کی قید لگائی ہے، تو جب انہوں نے قید نہیں لگائی تو بس قبول کرنا چاہیے اس کی بات کو۔ لیکن اشکال کے باوجود شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں والاقوا، اقوا یہ ہے کہ بناء علی اعتبار التقدیر، اس بنیاد پہ کہ ہم نے کہا تھا کہ تقدیر معتبر ہے، وَإِن لَمْ يَلْزَمْ الْغَرَرُ الْفِعْلِ، اگرچہ غرر شخصی اس سے لازم نہ ہو، اور مراد ہماری غرر سے غرر نوعی تھی، ہو والاعتبار، وہ یہ ہے کہ نہ اعتبار کیا جائے، دیکھا جائے کہ وہ جو بائع ہے نمبر ایک قابل مسروق ہے یا نہیں، نمبر دو اس کی جو خبر ہے مفید للظن ہے یا نہیں۔ اگر مفید للظن ہے اور عادل ہے تو پھر آپ قبول کریں، لیکن اگر باوثوق نہیں ہے یا اس کی خبر ظن کا فائدہ نہیں دے رہی تو قبول کرنا جائز نہیں ہے اور حق باطل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔